ذرا سوچیں کہ دنیا ایک اور بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے، دو بڑی طاقتیں، دو دشمن آمنے سامنے، لیکن پھر اچانک ایک غیر متوقع ثالث آگے آتا ہے اور تاریخ کا رخ ہی موڑ دیتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو ابھی کچھ دن پہلے ہی امریکہ اور ایران کے درمیان ہوئی، اور اس کا سہرا جاتا ہے پاکستان کو۔ یہ الفاظ صرف ایک شخص کے نہیں تھے، بلکہ یہ ان لاکھوں لوگوں کے دل کی آواز تھے جنہوں نے اس خبر پر سکھ کا سانس لیا۔ سڑکوں پر جشن کا سما تھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے امن واقعی ممکن ہو گیا ہے۔ پاکستان کی قیادت نے وہ کام کر دکھایا تھا جسے سب ناممکن سمجھ رہے تھے۔ لیکن اگر سب کچھ اتنا اچھا تھا تو پھر اس تاریخی امن معاہدے کے اعلان کے صرف چند گھنٹے بعد ہی لبنان پر بم کیوں برس رہے تھے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس کہانی کی گہرائی میں لے جائے گا، اور یہیں سے معاملات اصل میں پیچیدہ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ چلیں ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ وہ کون سا اعلان تھا جس نے پوری دنیا کے نیوز رومز میں ایک دم سے ہلچل مچا دی تھی؟ کئی مہینوں کی خاموش سفارتکاری کے بعد پاکستان نے وہ کام کر دکھایا جو بہت سے لوگوں کے لیے ناممکن تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑے فخر سے اعلان کیا کہ نہ صرف امریکہ اور ایران نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، بلکہ اس معاہدے میں لبنان کی جنگ بندی بھی شامل ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ تھا جو آگے چل کر بہت بہت اہم ثابت ہونے والا تھا۔ لیکن جیسا کہ اکثر بڑے معاہدوں میں ہوتا ہے، امن کی سیاہی ابھی ٹھیک سے سوکھی بھی نہیں تھی کہ اس میں پہلی دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں، اور یہ دراڑیں سب سے پہلے تہران میں نظر آئیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے ایک ایسا دھماکہ خیز بیان دیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کے الفاظ سے یہ بالکل صاف ہو گیا تھا کہ ایران کی نظر میں یہ معاہدہ شروع ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا۔ ایران کے الزامات کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے، یہ تو سیدھا سیدھا معاہدے کی بنیاد پر حملہ تھا۔ پہلا، لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ دوسرا، امریکی ڈرونز کا ایرانی فضائی حدود میں گھسنا۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم تھا، ایران کے پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کے حق کو تسلیم نہ کرنا۔ یہ وہ تین سرخ لکیریں تھیں جنہیں ایران کے مطابق امریکہ پار کر چکا تھا۔ اچھا، اب ذرا کہانی کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں۔ ایران کی ان الزامات پر امریکہ اور اسرائیل کا کیا کہنا تھا؟ ان کا موقف نہ صرف الگ تھا بلکہ ایران کے موقف سے بالکل الٹ تھا۔ صدر ٹرمپ نے ایک ایسا بیان دے دیا جس نے سفارتی دنیا میں گویا ایک بھوچال پیدا کر دیا۔ ان کے الفاظ نے نہ صرف ایران کو غصہ دلایا بلکہ ثالث یعنی پاکستان کو بھی ایک بہت ہی مشکل پوزیشن میں لا کھڑا کیا۔ اور اگر ٹرمپ کے بیان میں کوئی شک و شبہ رہ بھی گیا تھا تو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے وہ بھی دور کر دیا۔ ان کا پیغام بالکل صاف تھا، سفارتکاری کا کھیل ختم ہو چکا ہے اور اب خطے میں کشیدگی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھنے والی ہے۔ تو آخر مسئلہ تھا کیا؟ یہ بہت سادہ لیکن ساتھ ہی انتہائی خطرناک تھا۔ ایک طرف ایران یہ سمجھ رہا تھا کہ لبنان کی جنگ بندی اس معاہدے کا لازمی حصہ ہے، دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے تھے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بنیادی غلط فہمی تھی جس کے نتائج بہت ہی بھیانک نکلنے والے تھے۔ الفاظ کی اس جنگ کے فوری اور المناک نتائج نکلے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان لبنان کو اٹھانا پڑا۔ 254 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ 254 زندگیاں ہیں جو اس سفارتی غلط فہمی کی بھیٹ چڑھ گئیں، 254 خاندان جو ہمیشہ کے لیے بدل گئے۔ یہ وہ قیمت ہے جو عام لوگوں کو چکانی پڑتی ہے جب بڑے فیصلوں میں ابہام رہ جاتا ہے۔ دیکھیں، پہلے دن امید کی کرن جاگی تھی، دوسرے دن بم گر رہے تھے، اور تیسرے دن تک یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ یہ معاہدہ اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ صرف 72 گھنٹوں کے اندر اندر ایک تاریخی امن کا موقع ایک مکمل تباہی میں بدل گیا۔ اس ساری صورتحال نے معاہدے کے ثالث یعنی پاکستان کو ایک ناقابل یقین حد تک مشکل پوزیشن میں ڈال دیا۔ ایک ایسے معاہدے کو بچانے کی کوشش کرنا جس کی بنیادی شرط پر ہی دونوں فریق متفق نہیں تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن اتنی اہم کیوں تھی؟ کیونکہ وہ واحد ملک تھا جس پر دونوں فریق امریکہ اور ایران بھروسہ کرتے تھے۔ پاکستان نے کئی سال لگا کر دونوں ممالک کے ساتھ پیچیدہ لیکن فعال تعلقات بنائے تھے، اور اب وہ اس نازک پوزیشن میں تھا کہ ان دونوں کے درمیان ایک پل کا کام کر سکے۔
اور صرف امریکہ اور ایران ہی نہیں تھے جو پاکستان کے کردار کو مان رہے تھے، پورے یورپ سے، بڑے بڑے ممالک سے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ دنیا کتنی شدت سے ایک ایسے ثالث کا انتظار کر رہی تھی جو اس خطرناک مسئلے کو حل کر سکے۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ کہانی کا اختتام ہے یا پھر کسی نئے باب کا آغاز؟ اب ساری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر لگی ہیں، جہاں اس معاہدے کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اسلام آباد آنے والے امریکی وفد کا ایجنڈا بالکل صاف ہے۔ سب سے پہلا کام لبنان کے معاملے پر جو ابہام ہے اسے دور کرنا۔ دوسرا کام جنگ بندی کو اتنا مضبوط کرنا کہ مزید خون ریزی سے بچا جا سکے۔ یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے اور داؤں پر بہت کچھ لگا ہوا ہے۔ تو ہم اس کہانی کو اس ایک سوال پر چھوڑتے ہیں، کیا ایک ٹوٹا ہوا وعدہ دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے، یا پھر یہ معاہدہ شروع سے ہی ایک سراب تھا، ایک ایسی غلط فہمی جس کا ٹوٹنا طے تھا؟ اس کا جواب نہ صرف امریکہ اور ایران کا مستقبل طے کرے گا، بلکہ یہ ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ ہماری اس دنیا میں امن کتنا نازک اور کتنا قیمتی ہے۔